باغات کے شہر میں اسموگ روگ بن گئی۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 200 سے تجاوز کر گیا۔ زہریلی فضا سے نزلہ، زکام، کھانسی اور سانس کی بیماریاں عام۔ ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ۔ شہر میں موسم کے بدلتے رنگ، دن اور رات کے سنگ۔ صبح اور رات کے اوقات کار میں سردی کا احساس بڑھ گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 69% ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بڑھتی اسموگ پر قابو پانے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام۔ پنجاب حکومت نے لاہور کے مخصوص علاقوں میں گرین سپاٹ لاک ڈاؤن لگا دیا۔ شملہ پہاڑی سے 1 کلومیٹر تک کے علاقے میں تعمیراتی کام بند کر دیا گیا۔ رات 8 بجے کے بعد اوپن باربیکیو پر بھی پابندی۔ کمرشل جنریٹرز اور چنچی رکشہ بھی نہیں چلائے جا سکیں گے۔ پابندی کا اطلاق 4 نومبر تک ہوگا۔ پنجاب حکومت کے انسداد اسموگ کے لیے بڑے فیصلے۔ شملہ پہاڑی سے 1 کلومیٹر تک کے علاقے میں گرین سپاٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ گرین سپاٹ لاک ڈاؤن کے تحت مخصوص علاقوں میں کمرشل جنریٹرز، چنچی رکشہ نہیں چلائے جا سکیں گے۔ تعمیراتی کام بھی بند ہوں گے۔ ورک شاپس کو ایک سرٹن ایس او پی کے ذریعے اہداف دیے جاتے ہیں اور ان کو لائسنس دیا جاتا ہے، جس لائسنس کے تحت وہ آپ کے وہیکلز کو فٹنس سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ایگزامینیشن کے بعد۔ تو پہلی دفعہ میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ پنجاب کے اندر وہیکل فٹنس سرٹیفکیشن کی رجیم شروع ہو چکی ہے، اور اس کو پرائیویٹ سیکٹر کی جو ورک شاپس ہیں ان کو لائسنس دے کر وہیکلز کو آپ اپنی ایگزامن کرا کے اپنا فٹنس سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں۔ پہلی دفعہ پنجاب میں تھرمل کیمرہ سیف سٹی کے استعمال سے جو گاڑی اور جو موٹر بائک جو وہیکل سڑک کے اوپر جاتا ہے، چاہے وہ 2 ویلر ہو، چاہے وہ 3 ویلر ہو، چاہے وہ پرانی بس ہو، نئی گاڑی ہو، اگر اس سے دھواں نکل رہا ہے تو وہ تھرمل کیمراز انوائرمنٹل سینسرز کے ذریعے وہ اس کو نوٹیفائی کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے اور اس کو چلان کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بھارت کے ساتھ اسموگ ڈپلومیسی کا انڈیا۔ اسموگ کے حوالے سے بھارتی وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھنے کا سوچ رہی ہوں۔ پاکستانی اور بھارتی پنجاب کو مل کر اسموگ سے نمٹنا ہوگا۔ مریم نواز کا 20 دسمبر کو مائنورٹی کارڈ متعارف کروانے کا اعلان۔ کہتی ہیں کارڈ کے ذریعے 10,500 روپے دیے جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر سے، میں نے آج ان کو 20 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ آپ کے ادھر آنے سے پہلے میں میٹنگ لے رہی تھی اوپر، میں نے ان کو 20 دسمبر کو یہ کہا ہے کہ اس مائنورٹی کارڈ کو ہمیں لانچ کرنا ہے، جس میں مائنورٹی کارڈ میں جو بھی اقلیتیں ہیں اکراس پنجاب اور جو نادار ممبرز ہیں اقلیت کے، جن کے پاس مالی وسائل زیادہ نہیں ہیں، ان کو ہم مائنورٹی کارڈ دینے جا رہے ہیں۔ اسموگ تدارک کے لیے کریک ڈاؤن۔ دھواں چھوڑنے والی 410 گاڑیوں کو 8 لاکھ سے زائد کے جرمانے۔ بغیر ترپال ڈھانپے آلودگی کا باعث بننے والی 219 گاڑیوں کو چالان۔ ٹریفک پولیس، محکمہ ماحولیات اور مائنز ڈپارٹمنٹ کی 6 مشترکہ ٹیمیں قائم کر دی گئیں۔ مجھے بہت لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ میرا پرائیورٹی ایریا کیا ہے، تو میں اسپیشلی جو ہمارے دوسرے ملکوں کے ایمبیسڈرز ہیں وہ آ کے ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ کا پرائیورٹی ایریا کیا ہے۔ میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ جو میرا پرائیورٹی، جو چیز عوام کی زندگیوں پہ کوئی امپیکٹ کرتی ہے، اثر ڈالتی ہے، وہ میرا پرائیورٹی ایریا ہے۔ لیکن ہیلتھ اس لیے میرا پرائیورٹی ایریا ہے کہ باقی چیزیں انتظار ہو سکتا ہے، باقی چیزوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن خدا نخواستہ صحت کی سہولت میں اگر کمی بیشی ہوئی تو لوگوں کی جانیں جا سکتی۔ نواز شریف کینسر ہسپتال تمام صوبے کے عوام کے لیے ہے۔ پنجاب نے اپنے وسائل کے دروازے باقی صوبوں کے لیے کھولے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نواز شریف کینسر ہسپتال کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا ہمارے تمام وسائل عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں، عوام کا پیسہ عوام کی بہتری کے لیے خرچ کریں گے۔
نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ ہسپتال کی افتتاحی تقریب وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کینسر ٹریٹمنٹ ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزرائے صحت خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ 920 بستر پر مشتمل یہ پہلا سرکاری ہسپتال ہوگا۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ میں بلا تفریق علاج ہوگا۔ منصوبے پر 55 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ پولیو کے 2 قطرے ہر بچہ ہر بار۔ لاہور سمیت ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا چوتھا روز ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو قطرے پلانے میں مصروف رہیں۔ مہم کے دوسرے روز 1 کروڑ 37 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ ڈینگی مچھر کے وار تھم نہ سکے۔ 24 گھنٹے میں لاہور سمیت صوبے بھر میں ڈینگی کے 167 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق لاہور میں ایک شخص ڈینگی سے متاثر ہوا۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے ڈینگی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ پنجاب کوالٹی کنٹرول بورڈ کا 286واں اجلاس۔ صوبائی وزرائے صحت خواجہ عمران نذیر نے اجلاس کی صدارت کی۔ فارما انڈسٹری کے ریگولر اور زیر التوا کیسز کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر کی فارما انڈسٹری کو اپنی ادویات اور پروڈکٹس کے معیار کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ اخلاق باجوہ کے ساتھ رفاقت بہت پرانی ہے۔ اخلاق باجوہ کی صحافت کے لیے خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی پریس کلب میں گفتگو۔ کہا کیمرہ مین کا شدید گرمی میں بھاری کیمرے اٹھائے پسینے میں سرابور کام کرنا کسی جہاد سے کم نہیں۔ ایک ججمنٹ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، پھر دین آئی شوڈ بی ڈسکوالیفائڈ، لیکن ایک ایسی عدالت جہاں پر شہادت قلم بند ہو ہی نہیں سکتی، جو فیکٹ چیک کر ہی نہیں سکتی، جس کے اوپر آج تک 70 سال سے یہ سارے جج یہ کہتے رہے کہ یہ فیکچول کنٹروورسی ہے، یہ رٹ جورسڈکشن میں طے نہیں کی جا سکتی، تو آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک نہیں تواتر کے ساتھ اسی اعلیٰ عدالت میں اور اسی سپریم عدالت میں بیٹھ کے 2 وزراء اعظم کی گردن کاٹ دیں، یہ کیا آپ کو سوچنے پر مجبور نہیں کرتی بات؟ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی زمان پاک پہنچ گئیں۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی نے لاہور روانگی سے قبل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی۔ سابق خاتون اول آج اپنے ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گی۔ بشرا بی بی کا دانت کے علاج کے بعد واپس پشاور جانے کا امکان ہے۔ نادرا کی جانب سے پاک آئی ڈی ایپ میں نئے فیچر متعارف کروانے کا فیصلہ۔ پی او سی کے حامل افراد کے لیے ویڈیو یا تصاویر کے ذریعے تصدیق کی سہولت فراہم کر دی گئی۔ شناختی دستاویزات میں تبدیلی کا عمل بھی انتہائی آسان۔ صارفین آٹومیٹڈ میسجنگ کے ذریعے کسی بھی قسم کی دستاویزات بارے باخبر رہ سکیں گے۔ آٹے اور گیس کی قیمت میں اضافہ ہوا تو سستی روٹی نہیں بیچ سکتے۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن پنجاب کا روٹی کی قیمت بڑھانے کا اندیہ۔ آفتاب اسلم گل کا کہنا تھا کہ آٹا اور گیس ہونے کے باعث روٹی 20 روپے سے کم پر فروخت کرنا مشکل ہے۔ اسٹیٹ بینک کے پاس تمام بینک اکاؤنٹس ہولڈرز کا ریکارڈ ہے۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے تمام اکاؤنٹ ہولڈرز کو NTN جاری کیا جائے۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابو ذر کہتے ہیں FBR میں رشوت کی بندر بانٹ پر بندوقیں نکالنے والے افسروں کو فارغ کیا جائے۔ میٹرک میں فیل ہونے والے بچے ایک بار پھر فیل ہو گئے۔ دوسرے سالانہ امتحان کا مایوس کن نتیجہ۔ رواں سال امتحان میں کامیابی کا تناسب 46% رہا۔ سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر اور کنٹرولر امتحانات زاہد میاں نے نتائج کا اعلان کیا۔ امیدوار نتائج لاہور بورڈ کی ویب سائٹ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ میٹرک سالانہ امتحانات 4 مارچ 2025 سے لیا جائے گا۔ آئندہ سال میٹرک پہلے سالانہ امتحان کے لیے داخلہ شیڈول جاری۔ امیدوار سنگل فیس کے ساتھ 2 نومبر سے داخلہ فارم جمع کرا سکیں گے۔ داخلہ جمع کرانے کی تاریخ 27 نومبر رکھی گئی ہے۔ سپیریئر یونیورسٹی کے چوتھے سالانہ ریسرچ ویک کا دوسرا روز ماہر اسلامی اسٹڈی علامہ ڈاکٹر محمد امین کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پہلی انٹرنیشنل کانفرنس میں ماہر اسلامی اسٹڈیز سمیت طلباء نے اپنی ریسرچ سے متعلق بریف کیا۔ ڈائریکٹر چوہدری عبدالخالق سینٹر فار کنٹمپریوری اسلامک سائنسز سید علی محسن نقوی نے کہا
مدرسہ اور یونیورسٹی کی تعلیم میں بہت فرق آ گیا ہے. دینی اور دنیاوی تعلیم میں فرق کے خاتمے کے لیے اسلامک سینٹر بنایا ہے. عذرا ناہید میڈیکل کالج کے شعبہ زچگی اور امراض نسواں نے 2 روزہ سمپوزیم سجایا. جامعہ ایمرجنسی زچگی اور نوزائیدہ نگہداشت کے موضوع پر لیکچرز دیے گئے. ماہرین امراض نسواں نے بچوں کے جدید طریقہ علاج بارے آگاہی دی. ڈاکٹر نازیہ بدر اور ڈاکٹر راشدہ سلطانہ نے کہا کہ سمپوزیم میں طلباء نے جدید علوم بارے مفید معلومات حاصل کی. ریسرچ کے موضوعات کا انتخاب عالمی چیلنجز کی ضروریات کے تحت ہونا چاہیے. وائس چانسلر UET لاہور ڈاکٹر شاہد منیر کا اجلاس سے خطاب. کہا تحقیق کے لیے ایسے موضوعات کا انتخاب کرنا چاہیے جو معاشرتی مسائل کو حل کرنے میں معاون ثابت ہوں. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت پولیس ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس. پنجاب پولیس ویلفیئر فنڈ اصلاحات، میڈیکل فائنانشل اسسٹنٹس اور اسکالرشپس پر تبادلہ خیال کیا گیا. PHP ویلفیئر رولز اور SPU اور پراسیکیوشن سمیت مختلف امور بھی زیر بحث آئے. رائے ونڈ میں عالمی سالانہ تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ آج سے شروع ہوگا. مندوبین کی آمد کا سلسلہ جاری. بذریعہ ٹرین رائے ونڈ آنے والے مندوبین کے لیے ریلوے اسٹیشن پر تاحال انتظامات مکمل نہ کیے جا سکے. ادھر سالانہ تبلیغی اجتماع کے لیے ٹریفک انتظامات مکمل. ٹریفک مینجمنٹ کے لیے 13 DSP اور 203 ٹریفک انسپیکٹرز تعینات کیے گئے. رائے ونڈ میں عالمی سالانہ تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ. اجتماع گاہ کی مانیٹرنگ کے لیے کیمرے نصب کر دیے گئے. اسسٹنٹ کمشنر رائے ونڈ کے آفس سے اجتماع گاہ اور مختلف علاقوں کی مانیٹرنگ براہ راست کی جائے گی. PSL ڈائریکٹرز اور سربراہ ویمنز کرکٹ نے PCB سے علیحدگی اختیار کر لی. سہیب شیخ اور تانیہ ملک نے اپنے عہدے چھوڑ دیے. چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر نے سہیب شیخ اور تانیہ ملک کی خدمات کو سراہا. سہیب شیخ نے 13 ماہ قبل دوبارہ PCB میں شمولیت اختیار کی تھی. تانیہ ملک نے اکتوبر 2021 میں بطور سربراہ ویمنز کرکٹ اپنی ذمہ داریاں سنبھالی تھی. پاکستان کرکٹ بورڈ میں اکھاڑ پچھاڑ. ڈائریکٹر PSL سہیب شیخ کے استعفے کے بعد ڈائریکٹر انٹرنیشنل عثمان والا کا نام زیر غور. ذرائع فرنچائزر کا کہنا ہے کہ عثمان والا اتنے قابل تھے تو PSL سے پہلے کیوں ہٹایا. عثمان والا پر PSL کے معاملات کو بگاڑنے کے الزامات بھی لگ چکے. خواجہ سعید میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں ملک مبشر احمد خان اور سخی سرور فاتح رہے. دوسرے میچ میں رانا عرفان اور محمد توقیر کامیاب قرار پائے. تیسرے میچ میں ملک نوید اور محمد اشفاق نے فتح سمیٹی. اور لڑکیاں کسی بھی ہنر میں کم نہیں. NCA کی طالبہ نے اون اور دھاگے سے پینٹنگ بنا لی. نور الہدا نے اپنے کام کی خوبصورتی کی وجہ سے کئی ایوارڈ اور شیلڈز بھی اور سرٹیفکیٹ بھی اپنے نام کیے. طالبہ کے شاہکار دیکھ کر حاضرین دنگ رہ گئے.